لیکسور سولیسٹرز لا فرم کا افتتاح وسیع ظفر لا منسٹر نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں فرم پارٹنرز بابا ریاض، ججز، سینئر ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ملک عمران، سعید ظفر، راجہ شمیم، محمد کریم، شیر پنجاب نواز بٹ اور عزیز و اقارب اور دوست احباب نے بھرپور شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او بیرسٹر عامر سندھو چودھری محمد سعید ظفر نے کہا کہ ہم سارے دوستوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی ہم لیکشور سولیسٹرز کے نام کے اوپر جو ہم لنڈن میں اور یو ایس اے میں آفیسز میں لیگل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، اپنے کلائنٹس کو، اور الحمدللہ ہمارا ادھر ایک نام ٹرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کی حیثیت سے اور اپنی لیگل سروسز کی حیثیت سے۔ پھر ہم نے اس کو انہانس کرتے ہوئے سارے دوستوں نے ایک پلان کیا کہ یار پاکستان میں بھی ایک انگلش لا فرم کی اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے۔ پھر کاشف نواز باجوہ صاحب، چودھری خالد محمود ورک ایڈوکیٹ صاحب، اظہر حسین صاحب، راجہ شمیل صاحب اور میں نے اظہر حسین صاحب، ہم سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کو انہانس کیا جائے اور پاکستان میں یہ سروسز پرووائڈ کی جائیں، جو کہ انٹرنیشنل لیٹیگیشن ہے۔ ادھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بڑے معاملات کا شکار ہیں، قانونی پیچیدگیاں ہیں، ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ وہ ادھر پراپرٹی بائی کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کے اوپر پوزیشنز ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، امیگریشن پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری ادھر کارپوریٹ کمپنیز ہیں، ان کو وہ رائٹس، ان کو ایڈوائس ملتی ہے، ان کو ایڈوائس نہ دینے کی وجہ سے، ان کو ایڈوائس کے اوپر ہم رائٹ ایڈوائس دینے کی وجہ سے ہم نے اس فرم کا اسٹیبلشمنٹ کیا۔ تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں اور گرد و نواح کے کنٹریز میں انٹرنیشنل ٹریڈ، کارپوریٹ سروسز، کمپنی سروسز اور ٹیکس سروسز، امیگریشن سروسز، انٹرنیشنل لیٹیگیشن، کنوینسنگ میٹرز، بائنگ اینڈ پرچیز میٹرز، فائنانس ایڈوائس، ہم اس کے مطابق ہم نے اس فرم کا اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اٹ ول بی دا نیم آف ٹرسٹ فار دا آل لیگل میٹرز، ون اسٹاپ شاپ فار آل آف یو ان لیگل میٹرز۔ اوورسیز پاکستانی کے مسائل جو ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے اپنے ہی ہوم کنٹری میں آ کے، بیکاز کہ ادھر کے ہمارے جو پروفیشنل کانڈکٹس ہیں ہمارے صاحبان کے، ان کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں یا ان کو ایل ایڈوائز کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ یہ ہمارا یہ پلان ہے کہ بھئی اوورسیز کے جو رائٹس ہیں انشاءاللہ وہ آلریڈی ان کا ہمارے اوپر ایک ٹرسٹ ہے۔ جب ان کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے اور ہم پاکستان میں ایک آفس اسٹیبلش کیا ہے، تو وہ آلریڈی وہ ہمیں انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں انہوں نے، اور انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے چینل کے توسط سے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، اسپیشلی جو وہاں پہ رہتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ زمینیں خریدی ہوتی ہیں، پراپرٹیز خریدتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، سالوں سال وہ ساری زندگی وہاں باہر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور ان کی پراپرٹی پہ یہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی میسج دیں گے کہ آپ لوگ ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ That's the main reason to establish this firm۔ ابھی بھی میرے پاس 9 انسٹرکشنز موجود ہیں جن کے اوپر لوگوں کی پوزیشن ہوئے ہیں۔ میں اگزامپل کے طور پہ بات کروں گا، نام نہیں لوں گا کیونکہ پروفیشنل کانڈکٹ ہے اور ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے، کہ ایک خاتون ہیں، اس کے ماں باپ بہن بھائی فوت ہو گئے، اس نے پراپرٹیز اپنے پاکستان ہوم کنٹری میں، اپنے ہوم سٹی میں لیں۔ جب اپنی فرد نکلوانے کے لیے آئی تو صاحبان اقدس کہتے ہیں کہ ہم خاتون سے بات نہیں کرتے ہیں، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، کسی مرد کو لے کے آؤ۔ اور اس کے پاس مرد نہیں ہے تو وہ کہاں سے مرد لے کے آئے؟ ان چیزوں کو بچاؤ کرنے کے لیے، ان کے لیگل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ یہ فرم سے کام کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا فراڈ ایک ہوا ہے جس میں ایڈن سوسائٹی کا نام ہے، جن میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی نے ساری زندگی کی کمائی ان لوگوں نے وہاں پہ لگائی ہے۔ 10 سال ہو گیا وہ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ابھی تک جو ہے ان کو اس کو کوئی سد باب نہیں ہوا۔ نیب میں بھی گئے ہیں، اب عدالت میں کیس چل رہا ہے، لیکن ایک بڑی جو ہے شخصیت اس کے پیچھے ہونے کے باوجود اس وجہ سے ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے، ایڈن سوسائٹی کے متاثرین جو ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے کوئی میسج دے دیں۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، یو کے آفس کا، یو ایس آفس کا اور پاکستان آفس کا۔ جس کسی بھائی بہن کو کوئی بھی پرابلم ہے وہ ہمارے ساتھ، ہمارے اسٹاف کے ساتھ، ہمارے لا فرمز کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ وی ول ڈو آور بیسٹ۔ اور آلسو وی ہیو اسپوکن ود دا سپریم بار کونسل ٹو رش اپ دا پروسیڈنگس
کہ اتنا لیٹ نہ ہو پروسیجر کہ بھئی ایک سول سوٹ میں جاتے ہیں تو بندے کا پوترا آ کے ڈیسیژن لیتا ہے اور اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن اس کو اپنے بیٹے سے جا کے کروانی پڑتی ہے. ان پروسیس کو تیز کرنے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ بار کونسل سے بات کی ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے گا. اگر میں کوئی بات وقت سے پہلے کہوں تو یہ صرف جسٹ اے ورڈ ان ایئر. I can say only this, that I will do my best. My team will do their best to protect their rights. And then we will see where we can stand. And if we stand right, we will be right. If not, then we will effort more. آپ کا مطلب ہے کہ شہریوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں جو کہ سائلز ہیں جن کی پرابلمز ہیں وہ سارے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر بے شک ہر قسم کی قانونی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکتی ہے. And one stop shop, all legal matters. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آج ہم نے لا فرم کا افتتاح کیا ہے. تو یہ ویسے میں تو ویسے گزشتہ 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, لاہور ہائی کورٹ میں. یہ برسٹر عامر سندھو صاحب ہمارے دوست ہیں باہر سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی لا فرم کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ اوورسیز کے مسائل کا حل کرے. تو ہم نے پھر 10-12 دوستوں نے ایک ایسی ایک فرم اسٹیبلش کی ہے تاکہ جس میں فوجداری, سول, انٹرنیشنل لا, لیگل اور جو کنونسنگ کی بات کر رہے ہیں اور جو اوورسیز کے میٹرز ہیں وہ انشاءاللہ جو عامر صاحب دیکھیں گے. میں آلریڈی جو 20 سال سے جو فلائی کام بھی کر رہا ہوں لوگوں کے, اور ہمارا جو ہے تاجر لوگ کے لیگل سیل بھی ہے میرا, لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور چیمبر والے بھی خصوصی طور پہ مجھے کیسز بھیجتے ہیں جو لاہور چیمبر کے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس پہ میں اس کا بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو فار دا ٹائم بینگ وہ مستحق ہوتے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہوتے. تو ہم کوشش کریں گے, ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے, ایک فاؤنڈیشن ہے ہماری وائس آف جسٹس کے نام سے اور تاجر لوگ کے لیگل سیل کے, ہم اس کی جو فورم کے بہاف پہ ہم جو کیسز ہیں ہم وہ جو کنسلٹیشن ہے جو لوگوں کو لیگل رائے ہے وہ فری آف کاسٹ دیں گے تاکہ ان کو ایگزیکٹ فورم کا پتہ چلے کہ ان کا فورم کہاں ہے, اور وہ تاکہ دھکے نہ کھاتے رہیں, غلط فورم پہ جا کے اپنا ٹائم, اپنے پیسے اور اپنا قیمتی وقت نہ ضائع کریں.